بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 13 دسمبر اور ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، 14 سال سزا سنا دی گئی اور معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور کوئی جواز ابھی تک ایسا پیش نہیں کیا جا سکا کہ جنرل فیض حمید ISI کے سابق سربراہ کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ درست ہے اور واقعتاً وہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ادارے کے اندر بہت زیادہ انریسٹ ہے اور بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ کریدا جا رہا ہے. اور نہ صرف کریدا جا رہا ہے، سوال اٹھ رہے ہیں، بلکہ تشویش کا کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں جاتی عمرہ کی طرف. کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا مجبوریاں ہیں وہ کہ ایک خاندان کی چشم و چراغ کی وجہ سے اور ایک خاندان کو دوبارہ جنہیں عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں ان کو دوبارہ انسٹال کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہی ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں کو فسطائیت کا شکار کیا جا رہا ہے. یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے، کون سی بڑی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور پھر اس پہ جلتی پر تیل کا کام جو ہے وہ نون لیگ کے اپنے وزراء جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ شادیانے بجا رہے ہیں. تو بہرحال پہلی خبر ہم لیں گے، کیونکہ اس ساری صورتحال میں پاکستان تماشا بنا ہوا ہے باہر کی دنیا میں، عالمی سطح پہ، اور عالمی سطح پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج یہ سزا سنا کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ذاتی انتقام، ذاتی حسد، ذاتی سکور جو برابر کیا جا رہا ہے، یہ تو چلے جائیں گے، لیکن ایک سٹگما جو ہے وہ لگ گیا ہے کس پہ؟ پاکستان کے سب سے انٹیلیجنس ایجنسی، جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI پہ، کہ ان کے چیف جو ہیں، ان کے سربراہ جو ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر، اداروں کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اداروں کے اندر ادارے بنے ہوئے ہیں اور شخصیات جو اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ وہ پورے کے پورے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ہی خلاف، اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف ایک غیروں کو، اینیمیز کو خود یہ چارج شیٹ بنا کر دے رہے ہیں، صرف چھوٹے سے فائدے کے لیے. وہ جو کہتے ہیں کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری کی پوری بھینس ذبح کرنا، اس لیے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے پوری پاکستان کا جو قومی وقار ہے، قومی سلامتی ہے، وہ داؤ پر لگا رہے ہیں. بہرحال اسی وجہ سے کل میں نے ایک سٹوری آپ کو دی تھی کہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں عالمی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو وہاں پہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، اور ویڈیو ریلیز ہوئی RT انڈیا نے وہ ویڈیو ریلیز کی تھی، جس میں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں وہ ایک ہال سے نکلتے دوسرے ہال میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ 40 منٹ تک انتظار کرنا پڑا، اور پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. اب مزید اس کے بعد یہاں پہ بحث شروع ہو گئی ہمارے پاکستان میں، ہمارے دانشوروں نے بحث شروع کر دی کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اور انڈیا کے پروپیگنڈے کو یہاں پہ اچھالا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن اب مزید کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اور مزید عالمی ذرائع ابلاغ نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب رپورٹ کیا ہے BBC نے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور یورپین، ایسٹرن یورپین میڈیا جو سب سے بڑا ہے، اس نے رپورٹ کیا ایز اٹ از وہی خبر کہ یہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے جو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو سوشل میڈیا پہ جنگ کا جواب BBC کی رپورٹ میں آ چکا ہے، اور BBC کی رپورٹ نے روسی اخبار کمرسانت کو رپورٹ کیا ہے. اور روسی اخبار کمرسانت یہ کہہ رہا ہے کہ اردوان کی پوٹن سے طویل ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات اتنی طویل ہو گئی کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف جو برابر والے کمرے میں بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، وہ آدھا گھنٹہ تنہا بیٹھے رہے، اور وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے. بالآخر انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوٹن اور اردوغان کی ملاقات میں شامل ہو گئے. تو آخری لمحوں میں انہوں نے کہا جی آپ آ گئے ہیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں. اس سے پہلے وہ سب کچھ اور ہو رہا تھا. تو 40 منٹ رپورٹ کی گئی تھی، لیکن روسی اخبار سانت کے مطابق، یہ کمر سانت کے مطابق، یہ 30 منٹ تک کم از کم انہوں نے انتظار کیا.
یہ جو سبکی ہے، اس سبکی کا اندازہ آپ کو بہت عالمی سطح پہ جب یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ خبر عالمی سطح پہ رپورٹ ہوئی اور اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ یہ ہے ہماری عزت و تکریم کہ آپ کو نہ ہی پروٹوکولز اور نہ ہی آپ نے اپنا ایک سفارتی نام ہوتے ہیں، آپ کو اگر ملاقات کا جو وقت دیا پہلے چیک کرنا چاہیے، نہیں چیک کر سکے آپ کو کہیں اور انتظار کر لینا چاہیے تھا، وہاں بیٹھ جاتے اور پتہ چلتا کہ جب پیوٹن فری ہیں تو تب جاتے، جب کم از کم یہ عالمی ذرائع ابلاغ میں پاکستان کی، یہ شہباز شریف صاحب کی نہیں، یہ پاکستان کی ہوئی ہے جو امبیرسمنٹ، اور یہ کروائی ہے جناب اردلی سرکار نے۔ تو اس کے بعد ہے جی کہ اگلی بات جو ہے، اگلا سوال وہ ہے خواجہ، آتے ہیں واپس بیک ٹو دا پوائنٹ۔ یہ سارا کچھ کر لیں کیونکہ عزت تو رہنی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جا کے یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ سارے کا سارا انہوں نے اپنے سارے انڈے پھینک دیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹرے میں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جا کے اتنا انہوں نے ان کے بوٹ پالش کیے، اتنے بوٹ پالش کیے، کپڑے بھی پریس کیے، ٹائی بھی سیدھی کی، اور کپڑے بلکہ دھو کے پریس بھی نہیں کیے، ان کے کپڑے دھونے شروع کر دیے اور ساری دنیا کے سامنے دھونے شروع کر دیے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر ادھر سے ملتا ہے، چائنا سے ملتا ہے یا پھر رشیا سے ملتا ہے، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ اگینسٹ رشیا اور اگینسٹ چائنا ہیں، اور جب آپ وہاں جا کے یہ سب کچھ کریں گے، اور اگلی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو اردوان ہیں وہ بھی رشیا اور چائنا کے ساتھ اس وقت زیادہ الائن ہیں، اور آپ جو ہیں یہاں سے اٹھے ہیں اور جا کے آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کبھی نوبل پیس پرائز کا اعلان کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ہمیں عمران خان سے بچا لیں۔ اور عمران خان کی عزت چائنا اور رشیا میں کتنی ہے یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور نہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ تو سوشل میڈیا کا ہے اور یہ تو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، نہیں، اب عالمی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا، روسی اخبار نے خود بھی بتا دیا، اور یہ ہوتے ہیں جی آپ کو سائنز ہوتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آپ جائیں جہاں کے ہیں، آپ انہی کو سربسجود ہو جائیں۔ اگلی بات ہے جی خواجہ آصف صاحب، کیونکہ ابھی آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ بالکل سر، تیار ہونا چاہیے، اور قومی استحکام کو نقصان کون پہنچا رہا ہے پہلے یہ سوال کر لینا چاہیے۔ قومی استحکام کو نقصان اس وقت ناجائز اور جعلی رجیم پہنچا رہی ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کر کے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جعلی فارم 47 دے کر ایوان اقتدار میں پہنچانا اور اقتدار پہ ان کو قبضہ کروانا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں۔ اس لیے یہ قومی استحکام جو ہے اگر نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے ہو رہا۔ پہلے ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا عدم اعتماد تحریک کے سو کالڈ نام سے، اور پھر 8 فروری کا الیکشن چوری کیا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ قومی استحکام پیدا کرنا ہے تو پھر تفرقہ کون پھیلا رہا ہے اور تفرقہ انگیز عناصر کون ہیں؟ ہمارا سیاسی عدم استحکام کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جو ہماری 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی، آئین توڑا گیا، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی طرف آتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جی بہت زور شور سے نکلے ہوئے ہیں خواجہ آصف صاحب، اور وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کو لے کے جنرل باجوہ کو قصے سنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ خواجہ آصف صاحب کے اپنے ہی بیانات اتنے ہیں، اپنے ہی اعتراف جرم اتنے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ٹرائل کی بھی ضرورت نہیں رہتی، صرف خواجہ آصف صاحب کے سٹیٹمنٹس اٹھا لیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو، ان کے سسر کو انہوں نے فون کیا 2018 میں اور جعلی فارم 47 لیا، پھر 2024 میں ریحانہ امتیاز ڈائر صاحبہ جیتی ہوئی ہیں، ان کا جعلی فارم 47 کس سے لیا یہ بھی وہ بتا دیں۔ یہ تو ایک ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ دوسرا، خواجہ صاحب خود بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ پہلے آپ پنجاب کی حکومت لے لیں اور پھر آپ لے لیں مرکز کی، ہم عمران خان صاحب سے تنگ آ چکے ہیں۔ اور یہ کب کہا؟ اپریل 2019 میں، جب ابھی صرف عمران خان کو کتنے سال ہوئے تھے، کتنے مہینے ہوئے تھے؟ اگست میں وہ آئے تھے، اور ٹوٹل ان کو مہینے ہوئے تھے 8 مہینے کے بعد ہی جنرل باجوہ نے خواجہ آصف صاحب کو بلایا اور کہا کہ آپ
پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں پھر مرکز کی حکومت لے لیں. اور یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ فروری 2019 میں جب بالا کوٹ پہ حملہ کیا، ایک بارود پھینک کے چلے گئے، بھارتی جہاز آیا اور بارود پھینک کے چلا گیا، اور ہمارا ایک کوا شہید ہوا، اور ایک درخت جہاں پہ شہید ارشد شریف جو ہیں راتوں رات وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے سارا منظر کشی کی اور سب کچھ دکھایا. اور اس کے بعد جو 27 فروری 2019 کو پاکستان نے جواب دیا، ابھی نندن پکڑا، 2 طیارے گرائے، ان کا ہیلی کاپٹر گرا، اور وہ جو جواب تھا وہ شاید پسند نہیں آیا اس وقت جنرل صاحب کو، اور اسی لیے فروری کے بعد اپریل میں ہی کہہ دیا کہ جناب اس سے جان چھڑوائیں. حالانکہ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان نے بھرپور جواب دینا ہے، اور عمران خان صاحب نے پھر واضح طور پر کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، سوچیں گے نہیں بلکہ ہم جواب دیں گے، اور انہوں نے جواب دیا. اور پھر امریکی وزیر خارجہ جان پومپیو کی کال آتی ہے جنرل باجوہ کو کہ جناب ابھی نندن کو واپس کر دیں، کیونکہ پہلے ہی جو وعدے وعید کیے گئے تھے ذرا خاموشی سے ٹیلی فون کالز پہ لمبی لمبی، وہ پورے نہیں ہوئے تھے. اور چونکہ معاملہ کچھ اور تھا، ہم نے نریندر مودی کو الیکشن جیتنا تھا اور ان کو جواب نہیں دینا تھا، ان کی بلے بلے کروانی تھی، لیکن ہماری پاک فضائیہ نے، ہماری افواج پاکستان نے بری بحریہ اور سب نے مل کر وہ 27 فروری کو جواب دیا. پھر ہماری بحریہ نے بھارت کی آبدوز کو لاک کیا، لیکن اس کو ہٹ اس لیے نہیں کیا، جنرل باجوہ صاحب نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، ہم نے لڑائی کو بڑھانا نہیں ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب نے خود بتایا. تو لہٰذا یہ بہت سارے ہیں قصے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. اس لیے اب جب میٹنگ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ، دوبارہ ان کو لایا جاتا ہے میدان میں، تو اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں بتایا گیا جناب کہ سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے آج کل فیض حمید صاحب کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ ان کو سزا سنا دی اور بہت زبردست ہوا، اس لیے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ تو سب سے بڑے سہولت کار، جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ تھے شریف خاندان کے، اور ان کو بچانے والے ہی جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ بات جب کھلے گی تو پھر بہت دور تلک جائے گی. تو ان کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے اگر آپ نے شروع کر ہی دیا ہے تو اب جنرل فیض حمید کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کو بھی پکڑے، تاکہ جنرل باجوہ کو کیوں کہہ رہے ہیں پکڑیں؟ اس لیے پکڑیں کہ جنرل باجوہ صاحب اگر آ کے بتا دیتے ہیں، اعتراف جرم کر لیتے ہیں، تو پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ، یہ رجیم چینج آپریشن اور پھر تحریک عدم اعتماد اور پھر 8 فروری کا الیکشن چوری، یہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. جب باہر آئیں گی تو پھر جناب جو ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح، اور اس کے آفٹر شاکس بہت دور دور تک جائیں گے. لہذا خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک طرف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نواز شریف صاحب بھی اور خواجہ صاحب بھی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ الٹا لٹکا دیں، عمران خان کو راستے سے ہٹا دیں، بس ہماری گڑیا رانی کو وزیر اعظم بننا ہے. یہ ہے ان کی ہلکی پھلکی سی خواہش، اور یہ ہے چھوٹی سی خواہش. تو یہ تو ہے معاملہ. اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے. حسن اقبال صاحب بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، ویسے نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ منموہن سنگھ نے بھی نواز شریف کی اصلاحات کی کاپیاں مانگی تھیں تاکہ بھارت میں وہ نافذ ہو سکیں. اگر نواز شریف کو 1991 سے 10 سال مل جاتے تو وہ مہاتیر محمد سے بڑے لیڈر ہوتے. اب 1980 سے شریف خاندان اقتدار میں ہے. 1980 سے پنجاب ان کے پاس ہے، مستقل پنجاب ان کے پاس ہے، اور 5 سال کی بریک عثمان بزدار نے لگائی اور 5 سال کی بریک چودھری پرویز الہی صاحب نے لگائی. باقی ساری مدت ان کے پاس رہی، اور ابھی بھی 3.25 سال سے سب کچھ ان کے پاس ہے. تو نواز شریف صاحب وہ کاپی جو منموہن سنگھ نے مانگی تھی، وہی کاپی اپنے بھائی کو دے دیں، وہی کاپی مریم صاحبہ کو دے دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جو منموہن سنگھ کو کاپی نہیں دی وہ اپنے بھائی اور مریم صاحبہ کو دے دیں، وہی کاپی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے پیچھے رہ کیا جائے گا؟ لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے نہیں، اصل معاملہ کچھ اور ہے. یہ
پیدائشی جو ہیں وہ نکمے ہیں، نااہل ہیں، یہ صرف وہ کام کرتے ہیں جس میں روکڑا واپس ملے۔ اربوں روپے کے اشتہارات میڈیا کو جاری کر دیے، اربوں روپیہ سوشل میڈیا پہ ذاتی تشہیر پہ خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن لاہور جو ہے وہ آلودگی میں اس وقت بھی نمبر 1 آ گیا ہے انڈیکس میں، دنیا کا نمبر 1 سٹی لاہور آ گیا آلودگی میں۔ تو اگر تھوڑے سے پیسے وہ خرچ ذاتی تشہیر کے بجائے یہاں پہ کر دیے جاتے کلائمیٹ چینج اور آلودگی ختم کرنے کے لیے، تو رزلٹ آ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا پھر اپنی تشہیر کیسے کی جاتی، یہ ہے۔ اس کے بعد پھر لیفٹیننٹ جنرل چیئرمین نیب جو ہیں نذیر بٹ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $40 ارب ریکور کیا ہے، $40 ارب ریکور کیا ہے نیب نے۔ یہ از خود ایک بہت بڑا نمبر ہے، $40 ارب۔ اور اگر $40 ارب انہوں نے ریکور کر لیا ہے تو وہ $40 ارب ہے کہاں؟ $7 ارب آپ نے IMF سے قرض لیا ہے، $1 ارب کی قسط پہ ہم ایڑیاں رگڑتے ہیں، ایڑیاں $1 ارب پہ، تو $40 ارب اگر ریکور ہوا ہے تو وہ $40 ارب سے تو پاکستان کی تقدیر بدل جانی تھی، اور پاکستان کا آدھا قرض اتر جاتا $40 ارب سے، تو پاکستان تو اس وقت ڈیفالٹ سے نکل آتا۔ پاکستان میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی۔ $40 ارب اگر آ گیا ہے تو ہم $4 ارب چائنا کو واپس کر چکے ہوتے، جو ان سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ $40 ارب میں سے 4 ارب ان کو چلا جاتا، 2 ارب سعودی عرب کا واپس 3 ارب سعودی عرب کا واپس کر دیتے، 2 ارب UAE کا واپس کر دیتے، تو پھر بھی ہمارے پاس $30 ارب بچنا تھا، اور پھر $30 ارب میں سے $7 ارب ہم IMF کو واپس کر دیتے، پھر بھی ہمارے پاس $23 ارب بچنا تھا، اور وہ $23 ارب ہمارے زیر معاملہ ذخائر میں ہونے تھے۔ تو یہ ایسی لمبی چھوڑتے ہیں کہ انسان بس سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں یہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور جو ہم کہیں گے وہی کچھ کریں گے، یہ ہے معاملہ۔ تو اب سارے کے سارے کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ جوید لطیف صاحب کہتے ہیں میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک فیض حمید اور جنرل باجوہ نے کیا میں نے معاف کیا، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی یہ تو آپ میاں صاحب کو بتائیں، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے جاوید لطیف صاحب، اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آپ کے بھی کراس کا نشان لگا دیں گے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف جائے اور ہمارے انتقام کے خلاف جائے۔ لاسٹ خبر ہے IMF کی طرف سے جو شرائط آئی ہیں، ان شرائط کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بھاری بھرکم مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، منی بجٹ آ رہا ہے، اور اس منی بجٹ کے بعد نئے ٹیکس آئیں گے، اور خاص طور پہ ہماری زرعی اجناس بہت مہنگی ہونے جا رہی ہیں، اور ہماری زراعت جو ہے اس پہ بہت زیادہ برا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ لہذا پہلا ان کی شرط مان لی گئی ہے، اور اب پاسکو کو بند کیا جا رہا ہے، اور پاسکو کا ادارہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان فیڈرل ادارہ ہے جو کسانوں سے گندم خریدتا تھا براہ راست، اور اس کے بعد پول کر لیتا تھا، جمع کر لیتا تھا، اس کے بعد پھر سارا سال استعمال ہوتی تھی۔ تو پاسکو، جناب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاسکو کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اس دھندے سے باہر نکل آئیں اور ہر طرح کی سبسڈی بند کر دیں، اور گندم خرید و فروخت مارکیٹ پہ چھوڑ دیں۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ کسان ہمارا رسوا ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور ہمارا جو مل اونر ہے وہ موجیں کرے گا۔ آٹا سستا نہیں ہونا، آٹا مہنگا رہے گا، اوپن مارکیٹ ہوگی۔ پہلے کنٹرول ہوتا تھا کہ ایک لمٹ سے زیادہ آپ نہیں جا سکتا آٹے کی قیمت، اور ایک خاص قیمت ہوتی تھی، لہٰذا اس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں، اور یہ ساری کی چیزیں۔ اور حسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے جدید شیر شاہ سوری اور جدید پاکستان کے معمار ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں جدید معیشت کی بنیاد رکھی۔ تو جناب وہ اتنے ہی وہ شیر شاہ سوری ہیں اور جدید معیشت کے معمار ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں ان کے بھائی جو ہیں
انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے جتنا پچھلے 75 سالوں میں نے لیا. تو یہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتاتے کہ جناب ہمت کریں، حوصلہ کریں، باہر نکلیں اور میرا یہ پیپر لیں، ریسرچ پیپر ہے، اور سب کچھ لیں اور آگے چلیں. تو بہرحال جی یہ سلسلہ ہے، یہ صورتحال ہے. اور سہراب برکت ابھی تک گرفتار ہیں، رائے غلام علی گرفتار ہیں، اور آغا سرور گرفتار ہیں. ان کو ابھی تک نہیں رہا کیا جا رہا. یہ فسطائیت ہے، انتقام ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ جناب حوصلہ کریں، ہمت کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اور باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ابھی یہ جو ہے خلفشات جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.